کن کن ممالک کے لیے آپ کی کمپنی کام کرتی ہے؟ جو میرے پاس انفارمیشن ہے کہ آپ جس اسٹوڈنٹ کو کسی بھی ملک میں بھیجتے ہیں اس کو ایڈوانس چارج نہیں کرتے، درست ہے؟ جی بالکل، کچھ بھی ایڈوانس فیس چارج نہیں کرتے۔ کون کون سے اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں؟ اسٹڈی گیپ کتنا ہونا چاہیے؟ اگر یہ کہنا چاہیں کہ وہاں کی لائف بہت مشکل ہے تو یہ بات درست ہے؟ پاؤنڈس درختوں کے اوپر لگے ہوئے ہوں گے، آپ ایئرپورٹ سے اتریں گے اور پاؤنڈ اتارنا شروع ہو جائیں گے، ایسے بالکل نہیں ہے، ریئلٹی از ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ اس ٹائم تک آپ کے اس آفس کے ذریعے کتنے لوگ سفر کر چکے ہیں؟ تقریباً 300 سے زیادہ۔ مختصر بتائیے کہ جب پہلی دفعہ گئے وہاں پہ کیا کیا کام کیا، اور پوری زندگی کے بہترین کسی شخص سے ایڈمائر، کسی شخص سے انسپائر ہوں، وہ کون سا شخص؟ عمران خان۔ خواب کو جانا ہے آخر، خواب کی تعبیر تک، وادی کشمیر سے آزادی کشمیر تک، کس طرح دشمن کو میں کشمیر اپنا سونپ دوں، میں نہ دوں اس کو کبھی کشمیر کی تصویر تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو صدام ریاض کا پیار اور محبتوں بھرا سلام۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں میرے مہمان سید اجلال نقوی۔ سید اجلال نقوی CEO ہیں کیریئر ایڈوائزر گروپ آف کمپنیز کے۔ ان سے مختصر سوالات اور ان سے بھی توقع کریں گے کہ مختصر جوابات کے ذریعے اپنی بات آپ تک رکھیں گے۔ کون کون سے ممالک کے لیے اسٹڈی ویزاز کا کام کرتے ہیں اور ان کی جو کمپنی ہے وہ کیسے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، ان سے مختصر سوالات اور مختصر جوابات۔ اجلال بھائی، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ مختصر بتائیے گا کہ سب سے پہلے کہ کن کن ممالک کے لیے آپ کی کمپنی کام کرتی ہے؟ تھینک یو سو مچ صدام بھائی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں مدعو کیا۔ دیکھیں جی، UK، USA، کینیڈا، آسٹریلیا اور تمام یورپین کنٹریز کے پرائمریلی اسٹڈی ویزاز کو ہم ڈیل کرتے ہیں اور اس مد میں اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ جو آپ کی کمپنی ہے اس کے بارے میں جو میرے پاس انفارمیشن ہے کہ آپ جس اسٹوڈنٹ کو کسی بھی ملک میں بھیجتے ہیں اس کو ایڈوانس چارج نہیں کرتے، درست ہے؟ جی بالکل، کچھ بھی ایڈوانس فیس چارج نہیں کرتے ہیں۔ اور جو ویزا اپروو ہو جائے تو اس کے بعد کنسلٹنسی فی ہے وہ ویزا اپروول ہونے کے بعد ہوتی ہے؟ جی بالکل، لیکن عموماً جو کہ ہمارا، جیسے آپ نے بتایا، میرا اپنا تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہے، اور ہمارے جو زیادہ کلائنٹس ہیں یا جو ہمارے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہم سے فیسیلیٹیشن لیتے ہیں ان کا تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہی ہوتا ہے میجورٹی، تو کہیں نہ کہیں تعلق نکل آتا ہے، اور پھر مطلب باؤنڈ نہیں کرتے ہیں ہم اسٹوڈنٹ کو کہ ویزا لگنے کے بعد بھی دیں ہی دیں، اگر کوئی خوشی سے دے دیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں دیتا تو۔ راولپنڈی میں کن کن جگہوں پہ آپ کے آفیسز ہیں؟ ان آفیسز کے جو خرچے اخراجات ہیں وہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جی، ہمارے اس ٹائم پاکستان میں تقریباً 12 سٹیز کے اندر آفیسز موجود ہیں۔ ہیڈ آفس ہمارا راولپنڈی کے اندر موجود ہے، اور ان کے جو ایکسپینسز ہیں وہ اوبویسلی ہم بزنس کر رہے ہیں، اور ہمارا جو بزنس ہے وہ یونیورسٹیز کے ساتھ ہوتا ہے، جن کے بھی جو ان ممالک میں یونیورسٹی، جی ان ممالک کے کہ جہاں پر ہم اسٹوڈنٹس کو بھیج رہے ہیں، جہاں پر ہم اسٹوڈنٹس کے داخلے کرواتے ہیں، تو چونکہ ہم یونیورسٹیز کے بہاف پر یہ ساری پروسیسنگ کرتے ہیں، اور یونیورسٹی کو ریڈی اسٹوڈنٹ جو کہ اپنی فیس اور تمام معاملات کے ساتھ ریڈی ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹیز کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ سو اس ساری پروسیسنگ کی مد میں یونیورسٹیز جو ہے وہ ہمیں ہماری جو یہ ساری پروسیسنگ کی فی ہے وہ یونیورسٹیز ہمیں پے کرتی ہیں۔ پروسیس کی طرف آتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ اس وقت اپنی ڈگریز مکمل کر چکے ہیں وہ کون کون سے اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل جس نے میٹرک کیا ہو، گریجویشن کیا ہو، ماسٹرز کیا ہو، ایم فل کیا ہو، کون کون سے اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں؟ میٹرک سے لے کر ایم فل تک کوئی بھی اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتا ہے۔ اسٹڈی گیپ کتنا ہونا چاہیے؟ اسٹڈی گیپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پروگرام کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر آپ ماسٹرز کے لیے اپنے بیچلرز کے بعد اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا 15-20 سال کا گیپ بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اگر آپ FSC کے بعد گریجویشن کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کا 3 سے 4 سال۔ اور جو میٹرک کے پاس، جی میٹرک والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آج کل ایک شارٹ ٹرم ویزا UK نے انٹروڈیوس کروایا ہے جس کو ایسول ویزا کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر مختلف کورسز ہیں جس میں ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ لینگویج کے کورسز ہیں جن میں اسٹوڈنٹس یہاں سے پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ جن اسٹوڈنٹس نے میٹرک بھی کیا ہوا ہے ان لوگوں کو بھی داخلے مل سکتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی گیپ یا ایج کی کوئی قید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اجلال نقوی صاحب، ایڈوانس کوئی فی نہیں ہے۔ جو لوگ میٹرک کے بعد اپلائی کرتے ہیں، جو لوگ انٹر کے بعد اپلائی کرتے ہیں، جو گریجویشن کے بعد اپلائی کرتے ہیں اور جو ماسٹرز کے بعد اپلائی کرتے ہیں، تو ان کے ویزا ایکسپینسو سیم ہے یا ڈیفرنٹ ہے؟
ہر ویزا کے ایکسپنسز تقریباً کچھ نہ کچھ ان میں فرق آتا ہے. یعنی اگر میٹرک کے بعد ایک بندہ اسپیسیفکلی اگر اس شارٹ ٹرم ویزا کی بات کرے تو اس کے اوپر تقریباً 25 لاکھ کے اراؤنڈ آپ کا جو ایکسپنس ہے وہ آتا ہے. اگر آپ گریجویشن میں یعنی ایف ایس سی کے بعد ایک بچہ جو ہے وہ گریجویشن کے لیے اپلائی کر رہا ہے تو اس نے چونکہ 3 سال کا گریجویشن ہوتا ہے, اگر ہم اسپیسیفکلی یو کے کی بات کریں, ہر سال کی فیس جو ہے وہ الگ پے کرنی ہے بچے نے. تو یہاں سے پہنچتے پہنچتے بھی تقریباً 40 لاکھ کے قریب بچے کا خرچہ یا 40 سے بھی تھوڑا سا اوپر ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے یہاں سے بی ایس کیا ہے, بیچلرس کیا ہے 4 ایئرز یا 2 ایئرز بیچلرس 2 ایئر ماسٹر کیا ہے اور اس کے بعد وہ فردر ماسٹر کے لیے یو کے میں جانا چاہتا ہے تو اس کا ایکسپنس تقریباً 30 لاکھ کے اراؤنڈ اس کا ایکسپنس ہوتا ہے. مور اور لیس 2 لاکھ کم ہو سکتا ہے, زیادہ ہو سکتا ہے, ڈیپینڈنگ آن دا انیشیل ڈپازٹ کے بچہ یہاں سے فیس کتنی پے کر رہا ہے اور یونیورسٹی اس سے ڈیمانڈ کتنا کر رہی ہے. فی جو ہے تو تمام ممالک میں ڈالرز میں چارج کی جاتی ہے یا اپنے اپنی کرنسیز میں چارج کی جاتی ہے؟ اپنی ریلیونٹ جو جس ملک میں اپلائی کرے گا اسی ملک کی کرنسی میں اس کی فی چارج وہی کرنسی اپلیکیبل ہوگی. اچھا, مختصر اگر اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہیں کہ جو اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہیں, جانا چاہتے ہیں, راولپنڈی اور اسلام آباد میں آپ کے آفیسز کہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں؟ جی, راولپنڈی کے اندر ہمارا ہیڈ آفس ہے مری روڈ کے اوپر, رحمان آباد میٹرو اسٹاپ بالکل اس کے ساتھ جڑا ہوا پلازا ہے سلک سینٹر کے 3rd فلور کے اوپر کیریئر ایڈوائزرز آفس 1/12 ہے. یہاں پر کسی بھی ٹائم اسٹوڈنٹ اگر آنا چاہیں 6 days in a week, منڈے ٹو سیٹرڈے, صبح 10 سے لے کر شام 6 بجے تک ہمارا آفس اوپن ہوتا ہے. کسی بھی ٹائم یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں. اچھا اجلال بھائی, یہ بتائیں کہ جب یہاں سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ جائے گا تو اس کا خرچہ آپ نے بتایا کہ 35-40 لاکھ روپے پاکستانی ہوگا اور 1-2 لاکھ روپے اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے پاؤنڈز کے ریٹس کے ساتھ یا اس کرنسی کے ریٹ کے ساتھ. تو یہ جو فی پے کرے گا, یہ اس کالج یا یونیورسٹی کی جو فی ہوگی یہ کتنے سیشن کی فی ہوگی, کتنے ماہ کی فی ہوگی؟ یعنی 6 ماہ کی ہوگی, 3 ماہ کی ہوگی, سال کی ہوگی؟ پھر جب سیکنڈ فی وہاں پہ دے گا تو وہ ڈیفینیٹلی کام کر کے دے گا, لیکن جو پہلی فی یہاں پہ پے کرے گا ٹوٹل پروسیجر کے بعد وہ کتنے ماہ کا پروسیس ہوتا ہے؟ جی, اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیں صدام بھائی, تو آپ اس کو کورس کے ڈیوریشن کے اوپر دیکھیں گے. اگر ہم اسپیسیفکلی ماسٹرز کی بات کریں اور یو کے کی بات کریں تو یو کے اندر ماسٹرز کا جو پروگرام ہے وہ 1 سال کا ہے. اب اس 1 سال کے اندر یعنی مہینوں کے حساب سے فیس نہیں ہے, انسٹالمنٹ پلان ہے یونیورسٹی کا. اب ہم مثال دیتے ہیں کہ اگر 12,000 فیس ایک یونیورسٹی چارج کر رہی ہے 1 سال کی پوری فیس, تو یونیورسٹی جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان سے یہ کلیم کرے گی کہ مجھے 50% فیس جو ہے وہ آپ آنے سے پہلے دے دیں. کچھ یونیورسٹیز 60% بھی لیتی ہیں, کچھ 70% بھی لیتی ہیں. سو اٹ ویریز فرام یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی. آپ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کون سی یونیورسٹی میں جانا چاہ رہے ہیں. یا پھر وہ 2 انسٹالمنٹس میں لیں گے 1 سال کی, یا پھر ایسا بھی ہے کہ کوئی 3 یا 4 جی, ہر یونیورسٹی کا پیمنٹ پلان فردر جو ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے. یعنی کچھ یونیورسٹیز ایون کہ منتھلی انسٹالمنٹس پر بھی اسٹوڈنٹس کو اگری ہو جاتی ہیں جب وہاں پر جا کر اسٹوڈنٹ ریکویسٹ کرتے ہیں, لیکن جو نارمل پروسیجر ہے وہ تقریباً 2 سے 3 انسٹالمنٹس ہوتی ہیں جو یونیورسٹیز بچوں کو آفر کرتی ہیں کہ آپ یہاں پر آنے کے بعد لیٹ سپوز پہلی انسٹالمنٹ جو ہے وہ 3 ماہ کے بعد دے دیں, دوسری انسٹالمنٹ جو ہے وہ مزید 3 ماہ کے بعد دے دیں, یا کچھ یونیورسٹیز 3 انسٹالمنٹس بھی دیں گی. اور جیسے میں نے بتایا ہے کہ کچھ ایکسیپشنل کیسز بھی ہیں جو یونیورسٹیز منتھلی انسٹالمنٹس بھی اسٹوڈنٹس کو کر کے انہیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. اچھا اجلال بھائی, آزاد کشمیر کے تمام جو حالات ہیں ان سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ جو بھی لوگ جاتے ہیں تو وہ رشتہ داروں کی سپورٹ سے جاتے ہیں, پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں. وہاں پہ جا کے اسٹوڈنٹس جو جانا چاہیں یا انٹرسٹڈ ہیں, آپ کے پلیٹ فارم سے جانا چاہیں یا کسی اور پلیٹ فارم سے جانا چاہیں یا بالکل پلان بنا چکے ہیں جانے کا, وہاں پہ جا کے ان کو کیا کام کرنا پڑتا ہے, کام کیسے ہیں, اور جو کام کرنے کے گھنٹے ہیں پر ڈے کیسے ہے, اگر ویکلی دیکھا جائے تو اس میں کتنے گھنٹے الاؤ ہوتے ہیں, منتھلی کتنے گھنٹے الاؤ ہوتے ہیں, اس پہ مختصر آپ. جی, ایک اسٹوڈنٹ کو اسپیسیفکلی یو کے اندر 1 ہفتے کے اندر 20 گھنٹے لیگلی الاؤڈ ہوتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس 20 گھنٹے ہی کام کرتے ہیں. اس کو اگر میں تھوڑا سا آپ کو فردر بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں تو میں خود بھی چونکہ ایک اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر ہی گیا تھا یو کے, اور یہ ساری اسٹرگل میں نے خود بھی فیس کی. اور تبھی جب میں یو کے گیا تھا تو جو پروسیس میرا چل رہا تھا میں نے اسی ٹائم فیصلہ کر لیا تھا, کیونکہ ایسے کچھ مسائل کا مجھے سامنا کرنا پڑا تھا کہ میں جب بھی مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں ایک ایسا سیٹ اپ ضرور بناؤں گا جہاں پر ہم بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. پھر جب تھوڑے سے حالات آسودہ ہوئے تو ہم نے کریئر ایڈوائزرز کی بنیاد رکھی. سو میں نے خود بھی
20 گھنٹے سے زیادہ کام کیا، یعنی کہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور ایک دن میں 24 گھنٹے بھی کام کیا ہے میں نے ذاتی طور پر خود بھی، اور ایسے ہی اسٹوڈنٹس باقی بھی کرتے ہیں. اس کے مطلب ڈفرینٹ جو ویز ہیں وہ یوز کرتے ہیں، یعنی امپلائر کے ساتھ، یعنی جس کا بزنس ہے جہاں پر آپ جاب کر رہے ہیں، وہ اور آپ کی اور اس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوگی. وہ آپ کو ویج ریٹ کم دے گا، یعنی اگر آپ لیگل کام کر رہے ہیں تو آپ کو تقریباً 12 پاؤنڈ ایک گھنٹے کا ملے گا. اگر آپ کو 20 گھنٹے سے زیادہ کام چاہیے تو آپ کو وہ 6 پاؤنڈ گھنٹے کا دیں گے یا 7 پاؤنڈ گھنٹے کا دیں گے، لیکن آپ کو گھنٹے زیادہ ملیں گے. میوچل انڈرسٹینڈنگ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اس کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے. بالکل. تو یہ بتائیں کہ جو لوگ اس طرح کام کرتے ہیں، ایکسٹرا کام کرتے ہیں، تو وہاں کی جو گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے کوئی بین تو نہیں ہے؟ دیکھیں لیگلی تو ظاہر ہے وہ جو ایک لائن آف ایکشن ہے وہ تو آلریڈی ایکسپلینڈ ہے، لیکن چونکہ بریگزٹ کے بعد جو مین پاور ہے یو کے کے اندر وہ بہت زیادہ شارٹیج ہے. تقریباً 16 لاکھ لوگوں نے بریگزٹ کے بعد یو کے کو چھوڑا اور اپنے واپس یورپین کنٹریز میں چلے گئے. تو ابھی ان 3-4 سالوں کے اندر لاکھوں لوگ یو کے جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی بہت سے ایسے پروفیشنز ہیں، ایسی فیلڈز ہیں جن کے اندر لوگ شارٹ ہیں، وہاں پر مین پاور کی شارٹیج ہے. تو یو کے گورنمنٹ ابھی ان چیزوں کے اوپر زیادہ فوکسڈ نہیں ہے کہ وہ ریڈز کرے اور لوگوں کو پکڑے. سو اس لیے ان کو بندوں کی ضرورت ہے اور اسٹوڈنٹس کو کام کی ضرورت ہے. تو ایک طرح سے ابھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ملک کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے فیسیلیٹیٹ لوگوں کو کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. اچھا اجلال بھائی یہ بتائیں کہ جب وہاں پہ اسٹوڈنٹ جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا کام کرتے ہیں، کام کس نوعیت کے ہوتے ہیں، اور جو ڈیوٹیز کرتے ہیں وہ کتنی سخت ہوتی ہیں؟ آپ پہ بات پہ آئیں گے، ویسے اوور آل آپ بتائیں. دیکھیں اوور آل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بہت پروفیشنل آدمی بھی گیا ہے، اگر وہ ڈائریکٹلی کسی جاب کے ویزا پہ گیا ہے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر وہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ جا رہا ہے تو اس کو اور جابس کرنی پڑتی ہیں، جس میں سیکیورٹی کی جابز آ جاتی ہیں، ڈیلیوری کی جابز آتی ہیں، KFC میکڈونلڈز یہ جو فوڈ چینز ہیں ان کے اوپر لوگ جابز کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو سپر سٹورز ہیں، سینسبری، ٹیسکو، ان سپر سٹورز کے اوپر جابز کرتے ہیں، چھوٹی موٹی دکانوں کے اوپر جاب کرتے ہیں، ٹیک اویز کے اوپر جاب کرتے ہیں، ٹرین اسٹیشنز کے اوپر جاب کرتے ہیں، پیٹرول پمپس کے اوپر جابز ہوتی ہیں. تو یہی وہ ساری اور جابز ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ کو ملتی ہیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ کو جاتے ساتھ جناب وزیر اعظم کی کرسی آفر کر دی جائے گی، آ جائیں آ کے بیٹھیں. بالکل آپ کو مشکل کا سامنا کرنا. مختصر اگر یہ کہنا چاہیں کہ وہاں کی لائف بہت مشکل ہے تو یہ بات درست ہے؟ جی مشکل، اسٹارٹ مشکل ہے. آپ اوبویسلی ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں آپ کو آپ کا ہارڈ ورک پے بیک ضرور کرتا ہے، لیکن آغاز جو ہے وہ بالکل مشکل ہے. میں یہ بالکل اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں اور یہ میسج میں بالکل بھی نہ اس سے پہلے کبھی دیتا ہوں اور نہ آپ کے پلیٹ فارم سے دینا چاہوں گا کہ پاؤنڈز درختوں کے اوپر لگے ہوئے ہوں گے، آپ ایئرپورٹ سے اتریں گے اور پاؤنڈز اتارنا شروع ہو جائیں گے. ایسے بالکل نہیں ہے. ریئلٹی از ٹوٹلی ڈفرینٹ. آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو صلہ ضرور ملتا ہے. کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر محنت کر کے آپ کو صلہ جو ملتا ہے وہ بہت قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے. لیکن وہی ہارڈ ورک اگر آپ ایسے اسٹیبل کنٹریز کے اندر کرتے ہیں تو آپ کو جو معاوضہ ملتا ہے وہ ایک اچھا یعنی ہینڈسم اماؤنٹ ہے. جو اسٹوڈنٹس جہاں سے جاتے ہیں ان کو وہاں پہ رہائش کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی بالکل کرنا پڑتا ہے. اور رہائش وہاں پہ ایکسپینسو ہے یا مختلف ایریوں کا مختلف ریٹس ہیں؟ جی لنڈن کی اگر آپ بات کریں تو لنڈن از اے بٹ ایکسپینسو. اس کے علاوہ جو سٹیز ہیں آؤٹ سائڈ لنڈن وہ کمپیریٹیولی جو ہیں وہ مناسب ہیں، لیکن وہاں کی جو ویج ریٹ ہے اس کے حساب سے ایکسپینسو نہیں ہے. اگر آپ اس کو پاکستان کی کرنسی میں ملٹی پلائی کر کے دیکھیں گے تو پھر آپ کا روم کا رینٹ جو ہے تقریباً وہ بھی 2-2.5 لاکھ روپیہ ایک مہینے کا بنتا ہے. لیکن چونکہ آپ کما رہے وہیں پر ہے، اسی کرنسی میں کما رہے، پھر آپ کو خرچ بھی اسی کرنسی میں کرنا ہے. سو وہ اتنا ڈفرینس کریٹ نہیں کرتا. کیریئر ایڈوائزر جو کمپنی ہے اس کا ایک آفس وہاں پہ بھی ہے؟ جی بالکل مانچسٹر میں. جو لوگ یہاں سے آپ کے پلیٹ فارم سے وہاں پہ جاتے ہیں ان کو وہاں پہ رہائش کا کوئی مسائل سامنا کرنا پڑے تو آپ اکوموڈیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں گائیڈ کرتے ہیں؟ ہماری سروسز کے اندر شامل نہیں ہوتا، لیکن اخلاقی طور کے اوپر ہمارا چونکہ ایک الحمدللہ ایک اچھا نیٹ ورک بنا ہوا ہے تھرو آؤٹ دی یو کے اسپیشلی. تو جب بھی کوئی بچہ جاتا ہے تو ہم اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جتنا سپورٹ کر سکیں ان ٹرمز آف اکوموڈیشن، ان ٹرمز آف جاب، ان دونوں چیزوں کے اندر. یا باقی چونکہ وہاں کے لاز کا بچوں کو اسٹارٹ میں آئیڈیا نہیں ہوتا تو اس کے اوپر بھی ان کو بریف کرتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کا کسی کے ساتھ کوئی ٹیکنیکل ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے اس کے اوپر بھی اس کو مشاورت دیتے ہیں. باقی
رہائش کے اوپر بھی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، اور درجنوں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. ظاہر ہے پے انہوں نے خود ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن کم سے کم ان کو جو اخلاقی فرض بنتا ہے وہ ہم ضرور کرتے ہیں، بالکل گائیڈ کرتے ہیں مکمل، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. کیریئر ایڈوائزر کا جو راولپنڈی میں آفس ہے وہ کون سے دن کون سے ایئر میں بنایا؟ جی یہ ہمارا سب سے پہلا جو آفس تھا یہ ہم نے 2023 جون کے مہینے میں، میرا خیال ہے 6 جون کو ہم نے اس کی اوپننگ کی. اس ٹائم تک آپ کے اس آفس کے ذریعے کتنے لوگ سفر کر چکے؟ تقریباً 300 سے زیادہ. راؤنڈ اباؤٹ 300 یا اس سے زیادہ؟ اس سے زیادہ. برطانیہ جانے والے لوگوں کی یہ تعداد ہے یا دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہیں؟ لوگ جانا ضرور چاہتے ہیں دیگر ممالک میں بھی، لیکن دیگر ممالک کے ویزاز اس ٹائم جو ریشو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، اس لیے لوگ بھی UK کو پریفر کرتے ہیں، ہم بھی UK کو پریفر کرتے ہیں. سو یہ جتنے نوجوان گئے اس میں تقریباً 95% جو لوگ ہیں وہ UK گئے. اجلال بھائی اب کچھ پرسنل آپ کے کوسچن کی طرف آتا ہوں، مختصر ہی ہوں گے. مختصر بتائیے کہ جب پہلی دفعہ گئے وہاں پہ کیا کیا کام کیے؟ جی سب سے پہلے جو میں نے جاب تھی وہ ایک ٹرین اسٹیشن کے اوپر ایک چھوٹی سی گروسری شاپ تھی، اس کے اوپر میں نے جاب کی. ہمارے رابلہ کوٹ کے بندے ہیں جن کے پاس میں نے جاب کی. پھر انہی کے ریسٹورنٹ کے اوپر جاب کی میں نے، KFC کے اوپر جاب کی، سائیکل کے اوپر ڈیلیوری کی، سیکیورٹی کی. سو یہ ساری اور جابس جو ہیں یہ ساری میں نے خود بھی کی. سائیکل کے اوپر ڈیلیوری کرتے تھے، روزانہ کتنا سفر کرنا پڑتا تھا؟ تقریباً سفر تو کیلکولیٹ نہیں کیا کبھی، لیکن 12 14 15 16 گھنٹے، کبھی کبھی 20 گھنٹے بھی کیا. ڈیلیوری میں لوگوں کے گھر یا لوگوں کی شاپس پہ کیا سامان لے کے جاتے تھے؟ فوڈ ڈیلیوری ہم جو ہے وہ چونکہ اوبر ایٹس کے ساتھ میں کر رہا تھا کام، اور ڈیلیورو یہ 2 ایپس ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ کر رہا تھا. تو فوڈ ڈیلیوری ہوتی ہے، آپ نے ایک جگہ سے کھانا پک کیا ہے اور وہ پھر آپ نے کسٹمر کے گھر جا کر دینا. وقت نے انگڑائی لی، حالات بہتر ہوئے، تو اب کیا کرتے ہیں؟ اب تو ایز این امیگریشن لائر پریکٹس کر رہا ہوں، اور ساتھ میں یہ ہمارا جو بزنس ہے یہ دیکھ. اپنی اسٹڈیز کہاں تک مکمل کر چکے ہیں؟ اسٹڈیز میں نے LLM تو کمپلیٹ کر لیا تھا، اس کے ساتھ ابھی میں GDL کر رہا ہوں، اور پھر انشاءاللہ بارٹ لاء کرنا ہے. بارٹ لاء کا جو ڈیوریشن ہے وہ 6 ماہ کا کب شروع ہوگا؟ بارٹ لاء ابھی جو کہ ہمیں کنورین کورس کرنا پڑتا ہے GDL جس کا میں نے آپ کو بتایا، جو کہ ہمارا LLB جو ہے وہ اس کو اکنالج نہیں کرتے ہیں کہ یہ ان کے LLB کے ایکویلنٹ کنسیڈر نہیں کرتے، اس لیے ہمیں یہ بیچ میں کنورین کورس کرنا پڑتا ہے. اس کی کمپلیشن کے بعد بارٹ لاء کا جو ایڈمیشن ہے وہ انشاءاللہ لیں گے، اور وہ تقریباً 10 منتھس کا اوور آل کورس ہے. کیریئر ایڈوائزر گروپ آف کمپنی کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور مستقبل میں برطانیہ ہی رہنے کا پروگرام ہے یا کسی اور ملک میں بھی سفر کر سکتے ہیں؟ یہ کیریئر ایڈوائزرز تو دیکھیں صدام بھائی، ہر دن کے ساتھ اس کو ہم مزید جو ہے وہ اسٹیبلش بھی کر رہے ہیں، اور مزید اس کو ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس چیز کو لے کر چلیں گے، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ سفر نہ کریں، ان کی جو ایسٹس ہیں، جو والدین سرمایہ اپنے بچوں پہ لگاتے ہیں، وہ ان کا ضائع نہ ہو، وہ اسکیمرز کی ایجنٹس کی ہتھے نہ چڑھیں. تو اس لیے ہر دن کے ساتھ ہم مزید جس شہر سے ہمیں ڈیمانڈ آتی ہے وہاں سے بچے ہمارے پاس زیادہ کانٹیکٹ کرتے ہیں، ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہم دفاتر قائم کر رہے ہیں. سو اس کی تو ایکسپینشن جاری ہے انشاءاللہ. اسپیسیفکلی کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو مظفر آباد اور کوٹلی کے اندر ہمارے دفاتر موجود ہیں. آنے والے مہینے میں انشاءاللہ ہم باغ اور راولہ کوٹ کے اندر بھی اپنے دفاتر قائم کرنے جا رہے ہیں. تو اس کی ایکسپینشن جو ہے وہ انشاءاللہ دن بدن بڑھتی جائے گی. دوسری جو آپ نے بات کی برطانیہ والی، تو میں 6 ماہ میں پاکستان میں ہوتا ہوں اور 6 ماہ برطانیہ میں. تو فی الحال اسی لائف سٹائل کو کنٹینیو کرنے کا ارادہ ہے، UK سے کہیں اور موو کرنے کا ارادہ نہیں ہے. اپنے اسکول دور کے کسی بہترین استاد کا نام بتائیں جو آپ کے پاس ٹیچر تھے اسکول دور میں. ولید انور صاحب، آج کل وہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں کوٹلی میں سرو کر رہے ہیں. کالج دور کے سید شمیم رضا کاظمی صاحب. اور یونیورسٹی دور کے سید ذوالقرنین رضا نقوی صاحب. اور پوری زندگی کے بہترین کسی شخص سے ایڈمائر ہوں، کسی شخص سے انسپائر ہوں، وہ کون سا شخص؟ عمران خان. اچھا، پروگرام کے آخر میں اجلال بھائی یہ بتائیں کہ کل زندگی میں جو کشمیر میں گزری، پاکستان میں گزری، برطانیہ میں گزری، کوئی ایسی یادگار بات جو موٹیویشنل سٹوری ہو، انسپیریشن ہو نوجوانوں کے لیے، کوئی ایسی دن، کوئی ایسا رات؟ میں صدام بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اپنی جو زندگی ہے اٹ سیلف وہ ہی ایک موٹیویشن ہے بہت سے نوجوانوں کے لیے. اور چونکہ عموماً ہمیں نوجوانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر بات کرتے ہیں، تو بہت ساری جگہوں پر لوگ یہ اس طرح سے بھی تعارف کراتے ہیں کہ جی موٹیویشنل اسپیکر ہیں. تو میں
اس طرح کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، صرف بات کرنا جانتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف اسپیسیفکلی موٹیویشنل اسپیکرز کی بات کریں تو ان کے پاس صرف الفاظ ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر کوئی اس طرح کی ان کی اپنی ایسی سٹوری نہیں ہوتی. میرے پاس اپنی ذاتی سٹوری بھی ہے جو میں عموماً نوجوانوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اٹ سیلف میں چونکہ آپ ابھی ہمارے دوست ہیں، اکٹھے رہے، آپ کے سامنے طلبہ سیاست کا ایک جو دورانیہ تھا اس کے اندر بھرپور اپنا کردار ادا کیا. 6 سال طلبہ سیاست کی، اور جب ہماری جماعت حکومت کے اندر آئی تو ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، ہمارے تمام راستے بند کر دیے گئے. تو یہاں سے چونکہ میرا تعلق بھی ایک متوسط طبقے سے ہے، میرے پاس بہت زیادہ پیسے بھی نہیں تھے، کوئی فائنینشلی بہت زیادہ اسٹرانگ بھی نہیں تھا. دوست اور اپنے فیملی سے، دوستوں سے قرض ادھار کر کے میں یہاں سے یو کے گیا تھا. جاتے ہوئے میرے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا، جس کو میں نے جب کنورٹ کرایا یو کے کی کرنسی میں تو وہ 400 پاؤنڈ بنے تھے. وہ 400 پاؤنڈ میں اپنے ساتھ لے کر گیا تھا. آج اللہ کا بڑا احسان ہے، وہاں پہ محنت اس کے بعد کسی سے مانگنے نہیں پڑی. نہیں مانگنے پڑے، اللہ نے دینے کے قابل کیا، مانگنے والوں میں سے. جب اسٹوڈنٹ پولیٹکس کرتے تھے، جماعت اقتدار میں آئی، جماعت نے ظلم و تشدد کیے، جو سیاسی تھے پھر بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. بالکل ساتھ. پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ آخری کمنٹس کیجیے. حالات تو کمنٹ کرنے کے قابل نہیں ہیں صدام بھائی، لیکن دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کے اوپر رحم کریں اور پاکستان کے حالات بہتر ہوں، اور جو رائٹس ہیں لوگوں کے ایٹ لیسٹ وہ ان تک پہنچیں، اور اپنا جو اسپیشلی ووٹ کا رائٹ ہے اس کی ویلیو ایٹ لیسٹ ہمارے ملک میں آنی چاہیے. یونیورسٹی دور میں آپ کے ہم سینئر تھے، آپ ہم سے جونیئر تھے، ڈیبیٹر گزرے اور سیاسی اور سماجی کام کاجوں میں مصروف رہے. شعر و شاعری سے بھی لگاؤ ہے، کوئی آخر میں چلتے چلتے شعر سنا دیں. شعر کشمیر کی نسبت سے سنا دیتے ہیں آپ کو. خواب کو جانا ہے آخر خواب کی تعبیر تک، وادی کشمیر سے آزادی کشمیر تک، کس طرح دشمن کو میں کشمیر اپنا سونپ دوں، میں نہ دوں اس کو کبھی کشمیر کی تصویر تک. تھینک یو سو مچ اجلال نقوی فار یور پریسیشس ٹائم. سید اجلال نقوی کی گفتگو آپ نے سنی. آپ اس گفتگو کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پروگرام کے دوران اور پروگرام کے آخر میں اسکرین پر ان کے ساتھ رابطے کے لیے ان کا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ موجود ہے. واٹس ایپ نمبر پہ آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.